صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اور جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے کھچی گردنیں جو گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اور فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، اور ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کی ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، اور ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ کاش جب محشر میں ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں ہے جان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، اور زبان تا بودر دہاں جائے گی، ثنائے محمد بود دل پذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں کے درمیاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں کے درمیاں، ہے فاصلہ ایک سانس کا، چل رہی تو یہ جہاں نہ چلے تو وہ جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں کے درمیاں، ہے فاصلہ ایک سانس کا، چل رہی تو یہ جہاں نہ چلے تو وہ جہاں، پھر ان سانسوں کی مالا میں موتی پرود و درود کے، پھر ہو یہ جہاں یا وہ جہاں، ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ سامعین محترم، جمعہ والے مبارک دن کے اندر اور بھی بہت سے وظائف ہیں، لیکن درود پاک سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ المبارک کے دن اللہ رب العزت فرشتوں کو زمین پر اتارتا ہے، اور ان فرشتوں کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے اوراق ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت انہیں حکم دیتا ہے کہ جو میرے محبوب کی ذات پر درود پڑھے اس کا نام لکھ لو۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ المبارک کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ جہنم کی آگ اس پر حرام ہے، اور کل بروز قیامت وہ شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو شاعر نے بڑا ہی پیارا لکھا کہ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں کے درمیان، ہے فاصلہ ایک سانس کا، چل رہی تو یہ جہاں نہ چلے تو وہ جہاں، پھر ان سانسوں کی مالا میں موتی پرود و درود کے، پھر ہو یہ جہاں یا وہ جہاں، ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام قابل عزت دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاتعداد پر شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہم سب کو جمعہ المبارک کا پاک دن نصیب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن سنا کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، آج کے اس جمعہ المبارک کا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام کے اندر عورت کا مقام، اسلام کے اندر عورت کی حیثیت،
عورت کا جو اسلام نے انہیں عورت کو مرتبہ دیا، جو اسلام نے عورت کو عزت دی، یہ موضوع سلیکٹ کرنے کی جو وجہ پیش آئی وہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً کچھ ہی دن پہلے کچھ عورتوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے، روڈوں پہ نکل کر یہ نعرے بلند کیے کہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، اور انہوں نے گستاخانہ الفاظ بھی بولے کہ خدا بھی سن لے نعوذ باللہ آزادی، رسول بھی سن لے آزادی، بڑے ہی انہوں نے گستاخانہ الفاظ بولے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ان کے نکلنے کا سبب کیا تھا، وہ نکلی کیوں؟ حالانکہ ان کا باپ گھر کا سربراہ ہے، وہ انہیں روک سکتا تھا، ان کا شوہر ان کا مجازی خدا ہے، وہ انہیں روک سکتا تھا، پھر انہوں نے کیوں نہ روکا؟ وہ کیوں بے لگام ہوئی؟ آج کا یہی موضوع ہے کہ عورتیں کس لیے بے لگام ہو کر باہر نکلی۔ حضرات محترم، جب اسلام کا بول بالا تھا، یہ بھی کفار کی ایک سازش ہے، ایک سازش کے تحت انہوں نے عورتوں کو باہر نکالا۔ ویسے ہمیں ان سے کوئی غرض تو نہیں ہے، صرف ہمیں غرض یہ ہے کہ ان کے باہر نکلنے سے گھروں کے اندر جو باپردہ خواتین ہوتی ہیں ان پر ان کا سایہ پڑتا ہے، ان پر اثر پڑتا ہے ان کا جب وہ باہر نکلتی ہیں۔ تو اسلام کا جب بول بالا تھا، ہر طرف اسلام پھیل چکا تھا، ہر طرف اسلام کے جھنڈے تھے، اور ہر طرف جب اسلام کی بات ہو رہی تھی تو تب کفار نے اسلام کے ساتھ اسلام کے خلاف سازشیں کی، اور وہ انہوں نے اسلام کے خلاف چالیں چلی۔ جب ہر طرف داڑھی کا دور تھا، میرے آقا علیہ السلام کی سنتوں کو صحابہ اپناتے تھے، جو بھی مسلمان تھا میرے آقا کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، جان چلی جاتی تھی لیکن حضور کی سنت کو نہیں چھوڑتے تھے۔ جان چلی جاتی تو کہتے جان جاتی ہے تو جائے لیکن حضور کی سنت نہ جائے۔ جب میرے آقا علیہ السلام کی سنت، داڑھی، ہر طرف جو جسے بھی دیکھتے، جس مسلمان کو بھی دیکھتے، اس کے چہرے پر داڑھی ہوتی تھی، اس کے چہرے پر داڑھی ہوتی تھی۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کیسر و کسریٰ کے کچھ سفیر ملنے کے لیے آئے تو ان کی داڑھیوں کے اندر ڈیزائن بنے ہوئے تھے، داڑھیوں کے اندر ڈیزائن تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، میرے آقا علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور پوچھا یہ تم نے کیا عشق بنا رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہمارے خدا نے ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے ہمارے خدا نے ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے خدا نے تو تمہیں، جھوٹے خدا نے یہ حکم دیا ہے، میرے سچے خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھیں کٹواؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے سچے خدا کا تو یہ حکم ہے۔ جب ہر طرف جس مسلمان کو بھی دیکھتے اس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی تھی، میرے آقا علیہ السلام کی سنت کا بول بالا تھا۔ جب کافروں نے یہ معاملہ دیکھا تو انہیں بڑا ناپسندیدہ لگا، اور وہ کہنے لگے اگر اس حضور کی سنت اگر یہ مشہور ہو گئی پھر ہم کس کام کے؟ تو انہوں نے پھر میرے آقا علیہ السلام کی سنت کے خلاف انہوں نے سازشیں کی۔ کیا کیا کہ یہود و نصارہ نے داڑھی کے اندر ڈیزائن بنوائے اور نوجوان نسل کو ڈیزائن دکھائے کہ اس طرح کا داڑھی کے اندر ڈیزائن ہوگا تو بندہ خوبصورت لگے گا، اگر یہ داڑھی کے اندر ڈیزائن ہوگا تو بندہ خوبصورت لگے گا، اتنا خوبصورت لگے گا۔ تو کفار نے اسلام کے خلاف سازشیں کی اور داڑھی آہستہ آہستہ مسلمانوں کے چہرے سے اترتی چلی گئی۔ ایک یہی تو سنت ہے جو قبر میں جائے گی، اور کون سی سنت قبر میں جائے گی؟ میرے آقا علیہ السلام کی یہی سنت ہے جو قبر میں جائے گی۔ جب پوچھا جائے کہ ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، اے بندے بتا تو اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ بتائے گا یار یہ دیکھو یہ تو چہرے پہ میرے سنت ہے، اسی نبی کی تو میں نے سنت اپنائی ہے، ایک یہی تو سنت ہے جو قبر میں جانی ہے۔ تو جب اسلام کے خلاف کفار نے سازشیں کی، پھر مسلمانوں کے چہرے سے داڑھی اتر گئی۔ پھر باری آئی امامے کی، ہر مسلمان اپنے سر پہ امامہ پہنتا تھا، حضور کی سنت تھی، ہر کوئی امامہ پہنتا تھا۔ کیا ہوا کہ پھر کفار نے سازشیں کی اسلام کے خلاف، عدالتوں کے باہر جو چوکیدار کھڑے ہوتے تھے ان کے سروں پر امامے چڑھا دیے، ان کے سروں پہ امامے پہنا دیے۔ جب لوگوں نے چوکیداروں کے سروں پر امامے دیکھے تو ان کے دلوں میں امامے کی قدر کم ہو گئی، ان کے دلوں میں امامے کی قیمت کم ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کے سروں پہ امامے بھی پھر غائب ہونا شروع ہو گئے، مسلمانوں کے سروں سے پھر امامے بھی اتر گئے۔ یہ کفار کی ایک سازش تھی، سازش کے تحت یہ سارا معاملہ ہوا کہ آپ تم یہ درود پڑھو گے، یہ درود تم نے پڑھنا ہے، یہ درود تم نے نہیں پڑھنا، فلان درود پڑھنا ہے، فلان درود تم نے نہیں پڑھنا۔ یہ کفار کی ساری سازشیں تھیں۔ تو کیا ہوا پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کے سروں سے پھر امامہ بھی اتر گیا۔ آئیے سنیے امامے کی فضیلت۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن آپ جنگ لڑ رہے تھے تو آپ کو فتح نصیب نہیں ہو رہی تھی، آپ واپس لوٹے تو ساتھیوں نے وجہ پوچھی کہ آج کیا وجہ ہے، آج تمہیں فتح کیوں نہیں نصیب ہو رہی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا آج میں نے حضور کی سنت امامے کو اپنے سر پہ نہیں سجایا، آج میں امامہ پہن کے نہیں آیا، جب بھی میں آتا تھا حضور کی سنت امامے کو اپنے سر پہ باندھ کر آتا تھا، مجھے فتح اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا تھا۔ آج میں حضور کی سنت امامے کو نہیں لے کے آیا،
آج میں نے اپنے سر پہ امامہ نہیں پہنا. تو صحابہ اکرام حضور کی سنت کو اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرتے تھے, ہر حضور کی سنت کو اپناتے تھے اور اپنے دل و جان سے بڑھ کر حضور کی سنت سے پیار کیا کرتے تھے. اور جب صحابہ کو فتح نصیب نہیں ہوتی تھی پھر وہ سوچتے تھے شاید آج ہم سے کوئی سنت تو نہیں چھوٹی. ایک جنگ کے اندر صحابہ کو فتح نصیب نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا یار کیا معاملہ ہے. پہلے کام ہر میدان میں آگے نکل جاتے تھے, آج کیا معاملہ ہے, آج ہمیں فتح کیوں نہیں نصیب ہو رہی. تو ایک صحابی رسول عرض کرنے لگے, فرمانے لگے آج ہم نے حضور کی سنت میں مسواک نہیں کیا, آج ہم نے مسواک نہیں کیا, اسی وجہ سے آج ہمیں فتح نصیب نہیں ہو رہی. تو پھر کیا ہوا, ان صحابہ نے درختوں کی ٹہنیاں جب کاٹی اور مسواک کرنے لگے تو کفار نے جب دیکھا تو کہنے لگے یہ تو مسلمان اپنے دانت تیز کر رہے ہیں, ہمیں کچا ہی نہ کھا لیا. مسلمان تو اپنے دانت تیز کر رہے. تو صحابہ کرام جب بھی انہیں کوئی معاملہ پیش آتا تو وہ یہی سوچتے تھے آج ہم سے کوئی سنت تو نہیں رہ گئی. پھر مسلمانوں کے چہرے سے داڑھی بھی گئے, داڑھی بھی اترنا شروع ہو گئی, امامہ بھی اترنا شروع ہو گیا. پھر بات آئی لباس کی, لباس کی بات آئی. شروع میں بڑے بڑے لباس پہنے جاتے تھے, بڑی بڑی قمیضیں ہوتی تھیں, بڑی بڑی شلواریں. تو پھر کیا ہوا, اسلام کے خلاف جب کفار نے سازشیں کی پھر پینٹ شرٹ ہمیں دی, پینٹ شرٹ دی. آج کا نوجوان کہتے ہیں میں پینٹ شرٹ میں زیادہ خوبصورت لگتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ لباس جس کے اندر جسم کا اتار چڑھاؤ نظر آئے وہ مجھے ناپسندیدہ ہے. جو حضور کو ناپسند ہو وہ ہمیں کیسے پسند ہو سکتا ہے, وہ ہمیں کیسے پسند ہو سکتا ہے. جب گھر کا سربراہ اس نے ساری بے حیائی کی حدیں کراس کی, جب گھر کے سربراہ نے اسلام کی حدیں کراس کی, داڑھی اس کے چہرے پر نہیں رہی, امامہ اس کے چہرے سے غائب ہو گیا, سب کچھ جب گھر کا سربراہ ہی بگڑ گیا, جب گھر کا سربراہ خراب ہو گیا, پھر کیا ہوا, عورتوں نے بھی اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے اور پھر روڈوں پہ نکلے اور کہا میرا جسم میری مرضی, میرا جسم میری مرضی. عورت کی تبلیغ کرنا, عورت کو سمجھانا فرض کس کا تھا, اس کے گھر کے سربراہ کا, اس کے باپ کا, اس کے شوہر کا فرض تھا کہ وہ اپنی بیوی کو سمجھاتا, باپ کا حق تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو سمجھاتا. لیکن کیا ہوا, جب باپ بھی اسلام کی حدیں کراس کر گیا, جب شوہر بھی اسلام کی حدیں کراس کر گیا, پھر کیا ہوا کہ عورتوں کے ہاتھوں میں پلے کارڈ آئے اور باہر نکلی کہ میرا باپ بھی سن لے آزادی, میرا بھائی بھی سن لے آزادی. اور پھر یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی بلکہ آگے نکلی اور انہوں نے کہا کہ خدا بھی سن لے نعوذ باللہ آزادی, رسول بھی سن لے آزادی. اور انہوں نے اس طرح کے گستاخانہ کلمات کہے. تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج تو تم یہ کہتی ہو کہ خدا بھی سن لے آزادی, رسول بھی سن لے آزادی, لیکن اسلام نے تمہیں جو عزتیں دی, اپنا ماضی دیکھو تو صحیح. اسلام سے پہلے, اسلام کے آنے سے پہلے عورت کو سمجھا کیا جاتا تھا, عورت کو تو جانور بھی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا, عورت کو اسلام بھی نہیں, عورت کو تو انسان بھی نہیں مانا جاتا تھا. اور کچھ کہتے تھے یہ جانور ہے لیکن جانور کی ایک ترقی یافتہ صورت ہے. لوگ تو عورت کو انسان بھی نہیں سمجھتے تھے, وہ تو اس کو جانور بھی نہیں سمجھتے تھے. جب اسلام آیا پھر رسول اللہ نے بتایا کہ عورت کیا ہے, پھر حضور نے بتایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر 2 بیٹوں نے اپنی ماں کو جا کے بازار میں بیچ ڈالا, اپنی ماں کو بازار میں بیچا. اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الجنت تحت الاقدام الامہات, بتایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, میرے آقا نے آ کر بتایا کہ کس طرح عورتوں کا مقام ہے. اسلام آنے کے بعد عورتوں کی عزتیں ملی. آج کہتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں قید کر کے رکھ دیا گیا ہے, ہمیں گھروں کے اندر پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے, ہم قید ہو گئی گھروں کے اندر. تو ایک چھوٹی سی مثال کہ بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں لیکن کسی کتاب کے اوپر غلاف نہیں ہوتا. اگر غلاف ہوتا ہے تو صرف اور صرف قرآن پاک کے اندر ہوتا ہے. قرآن پاک کے اوپر غلاف ہوتا ہے تو کوئی بھی کسی اور کتاب کو نہیں چومتا, اسی کتاب کو چوما جاتا ہے جس کے اوپر غلاف ہوتا ہے. تو پتہ چلا غلاف اسی کتاب کے اوپر ہے جس کی عزت زیادہ تھی, جس کا مرتبہ زیادہ تھا. آج کہتے ہیں ہمیں گھروں کے اندر قید کر کے رکھ دیا گیا ہے. یہ قید نہیں ہے تو تمہیں عزت دی گئی. تو سنیے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو پھر عورت کو عزت ملی. حضور کے آنے سے پہلے, اسلام کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. بیٹیوں کو, بیٹے اپنی ماں کو بیچ دیتے تھے, اور جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو اس کے گھر صفحہ ماتم بچ جاتا اور اس کے گھر پھر دیے سب بجھا دیے جاتے کہ آج ہمارے گھر کیا ہو گیا, آج ہمارے گھر بیٹے کیوں پیدا ہو گئے. سنیے واقعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت داہیہ کلبی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پوچھا, اے داہیہ کلبی بتا, دور جاہلیت کے اندر تو نے اپنی ایک بیٹی کو زندہ درگور کیا تھا, تو نے اپنی ایک بیٹی زندہ بیٹی کو دفن کیا تھا, اس کا آج واقعہ تو سنا. تو اس حضرت داہیہ کلبی نے واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, زمانہ جاہلیت کے اندر میں گھر سے کسی کام کے ارادے سے نکلا, کسی دوسرے ملک میں جانا تھا, تو میری بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا. تو میں گھر سے نکلا تو میں نے اپنی بیوی کو یہ تلقین کی کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے زندہ رکھ لینا,
اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے وہیں قتل کر دینا۔ تو جب میں گھر سے باہر نکلا تقریباً 6-7 سال کا کوئی کام تھا، پھر واپس آنا تھا 6-7 سال کے بعد، یا رسول اللہ جب میں گھر واپس آیا تو کیا ہوا، میں نے کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے ننھے سے ہاتھوں نے اس کنڈی کو کھولا۔ جب اس کنڈی کو کھولا تو میں نے دیکھا کہ وہ سامنے چھوٹی سی بچی ہے، تو میں دیکھ کر حیرت میں ڈوب گیا کہ یہ بچی کون ہے۔ میں جلدی سے اپنی بیوی کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ یہ بچی کون ہے؟ تو پہلے تو اس نے کچھ نہ بتایا، پھر آخر مجبوراً وہ کہنے لگی کہ یہ ہماری ہی بچی ہے، یہ ننھی کلی ہماری ہے، یہ ننھے سے ہاتھوں والی بیٹی ہماری ہے۔ تو اس نے کہا میں نے تو تجھے یہ تلقین کی تھی کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے فوراً زندہ درگور کر دینا، اسے فوراً قتل کر دینا، لیکن تم نے یہ کیا کیا؟ تو کہنے لگی ہماری بیٹی خوبصورت اتنی تھی، میری یہ ممتا یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو زندہ درگور کروں، میرا یہ دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو زندہ قتل کروں۔ تو کیا ہوا، اس نے کہا کہ جلدی سے اسے تیار کرو، اسے نہلاؤ، اس کے کپڑے پہناؤ۔ تو ماں اپنی بیٹی کو نہلا رہی ہے، اس کو کپڑے پہنا رہی ہے، پوچھنے لگی اماں جان کیا ہوا؟ کہنے لگی آج تیرا باپ تجھے کہیں لے کے جا رہا ہے، اپنے دوست کے گھر دعوت پہ لے کے جا رہا ہے۔ تو وہ بیٹی جب اس کا باپ نہیں تھا تو کہتی تھی اماں میرا باپ کون ہے، میں بھی اپنے باپ کی زیارت کر سکوں، میرا وہ پیارا سا باپ کون ہے؟ بچے باہر اپنے والدین کے ساتھ گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو میرا بھی کوئی باپ ہے جس کے ساتھ میں بھی گھومنے کے لیے جاؤں؟ تو ماں کہتی تھی تیرا باپ آئے گا، وہ تجھے لے کے جائے گا، تجھے بھی بازاروں میں لے کے جائے گا گھمانے کے لیے۔ تو آج وہ کہہ رہی ہے اماں آج وہ دن آ گیا کہ میرا باپ آج مجھے بھی گھمانے پھرانے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ تو ماں اس کو تیار کرا رہی ہے لیکن پتہ نہیں باپ کہاں لے کے جا رہا ہے۔ تو ماں نے اسے تیار کروایا، نہلایا، اس کے کپڑے پہنائے، پھر باپ کے ساتھ باہر نکلی، راستے میں جا رہی ہے، باپ کے ساتھ اپنے ننھی سی زبان کے ساتھ گفتگو بھی کر رہی ہے۔ ابا جان تو مجھے کتنا پیارا لگتا ہے، میں اپنی اماں سے تیرے قصے سنا کرتی تھی، تیری کہانیاں سنا کرتی تھی کہ میرا باپ کیسا ہے، اس کا حسن و جمال کیسا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ ابا جان میں تیرے تذکرے اپنی اماں سے سنا کرتی تھی، اپنی ننھی سی زبان سے اپنے باپ کو اپنی کہانیاں سنا رہی ہے۔ اور کیا ہوا، گرمیاں تھیں، چلتے چلتے ایک جگہ بیٹھ گئے تو اس ننھی سی بیٹی نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اپنے باپ کے ماتھے سے پسینہ صاف کرنے لگی۔ ابا جان کیا تجھے گرمی تو نہیں لگی؟ ابا جان کیا تجھے تھکاوٹ تو محسوس نہیں ہوئی؟ تو اتنے سالوں کے بعد گھر واپس آیا ہے، تو نے ابھی آرام بھی نہیں کیا، ابا جان تجھے تھکاوٹ تو نہیں ہو گئی؟ تو کیا ہوا، اسے پھر اٹھایا اور آگے چلنا شروع کر دیا، اور پھر آگے جا کے باپ نے ایک گڑھا کھودنا شروع کیا۔ گڑھا کھودتے کھودتے جب باپ تھک گیا، پھر بیٹی اپنے ننھے سے ہاتھوں سے اس گڑھے کو کھود رہی ہے، پتہ نہیں ہے یہ کیوں کھود رہی ہے، اپنے ننھے سے ہاتھوں سے اس گڑھے کو کھودا جا رہا ہے۔ پھر باپ نے اس کو اٹھایا اور اس گڑھے میں پھینک دیا۔ تو وہ پوچھنے لگی ابا جان بتائیے تو صحیح میرا قصور کیا ہے، مجھے اس گڑھے میں کیوں دفن کر رہے ہیں، میرے پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے، قصور کیا ہے؟ تو پھر حضرت داہیہ کلبی فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس کی یہ ننھی سی گفتگو سن کے بھی میرا دل نرم نہ ہوا، یا رسول اللہ پھر میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کی، یہاں تک کہ اس کو میں نے دفن کر دیا۔ یا رسول اللہ جب بھی مجھے وہ یاد آتی ہے تو مجھے کسی چیز میں بھی لطف نہیں آتا، یا رسول اللہ بتائیے کوئی ایسی کوئی وجہ ہے کہ مجھے اس کا یہ گناہ جو میں نے یہ گناہ کیا اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا، یہ گناہ معاف ہو جائے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو اسلام میں داخل ہو گیا، تیرا وہ گناہ معاف ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اسلام آنے کی وجہ یہی تھی کہ عورتوں کو عزتیں ملنی تھی، عورتوں کو مقام ملنا تھا۔ آج جو عورتیں کہتی ہیں کہ رسول بھی سن لے آزادی، تو سنیے تو وہ تھی، تجھے تو انسان بھی تصور نہیں کیا جاتا تھا، تجھے تو جانور بھی نہیں مانا جاتا تھا، یہ تو حضور آئے، حضور کے صدقے سے تجھے پتہ چلا، حضور آئے تو حضور نے بتایا کہ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں۔ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، بتایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بتایا کہ جو دو اپنی بیٹیوں کو پالے گا، جو پرورش کرے گا، اچھی طرح ان کی پرورش کرے گا، فرمایا کل قیامت کے دن اس طرح دو انگلیوں کا اشارہ فرمائے گا، کل قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ حضور نے آ کر بتایا کہ بیٹیاں کیا ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بتایا کہ ماں کیا ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ آج کہتی ہیں جی ہمیں آزادی چاہیے، میرا جسم میری مرضی، آج کہتی ہیں جی خدا بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی۔ حضور کے صدقے سے ہی تو تمہیں یہ سب کچھ ملا، یہ آج عزتیں ملی تمہیں حضور کے صدقے سے ملی۔ نہ تو بیٹے اپنی ماں کو جا کے بازاروں میں بیچ دیا کرتے تھے، نہ تو باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ آج تم زندہ ہو تو حضور کی وجہ سے ہو، حضور کے آنے کی وجہ سے ہو، حضور کے وسیلے سے ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس دنیا میں نہ آتے تو عورت کے ساتھ کیا حشر کیا جاتا۔ آج
ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اگر ہم اپنی تربیت کریں گے، اگر ہم خود اسلام کے اندر ادخلوا فی السلم کافہ، فرمائے اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، آج اگر ہم خود اسلام کے اندر پورے داخل ہو جائیں گے، آج اگر ہم حضور کی سنتوں پر عمل کریں گے، پھر ہم خود ہی اپنے گھر کا نظام بھی صحیح کریں گے۔ آج وہ عورتیں کیوں نکلیں؟ ان کی کیا مجال وہ گھر سے باہر نکلیں؟ آج ہم نے خود ہی اپنے گھر کا نظام خراب کیا۔ اگر ہم نے اپنا وہ فرض نبھایا ہوتا کہ گھر کا سربراہ کس طرح گھر کے سربراہ کا فرض تھا، اگر ہم نے اپنا فرض پورا کیا ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنے گھروں سے پلے کارڈ اٹھا کر باہر نہ نکلتی، کبھی بھی وہ یہ نعرہ نہ لگاتی کہ میرا جسم میری مرضی۔ آج ہم نے خود اپنے گھر کا نظام صحیح کرنا ہے۔ ہم نے اپنے گھر کا سارا اسلام کے اندر جو شریعت ہے کہ عورت کو کس طرح رکھا جائے، اگر ہمیں کس طرح پتہ چلے گا؟ ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہم علماء کے پاس جائیں گے، جب ہم علماء کے پاس بیٹھیں گے، جب ہم دین اسلام کی کتابیں پڑھیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ عورت کو کس طرح رکھا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔